السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ مرحوم عامر لیاقت کی نازیبہ ویڈیو جاری کرنے کے حوالے سے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے آج ہم آپ کو بڑی ڈیٹیل میں کچھ چیزیں بتائیں گے، اندر کی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے بڑے یوٹیوبر جو تھے وہ عامر لیاقت کی نازیبہ ویڈیو کرنے کے اندر ملوث تھے۔ آپ ویسے تو بہت زیادہ بھاشن دیتے ہیں کہ اخلاقیات کا اور ملک کی سلامتی اور اس طرح کے بہت قسم کے وہ بھاشن دیتے ہیں، تو لیکن جو ان کی حرکتیں ہیں اگر آپ وہ سنیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آخر تک ہماری ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ آج کراچی کی مقامی عدالت میں ایک ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اس ہیئرنگ میں عدالت نے استفسار کیا کہ اس جو عامر لیاقت کی نازیبہ ویڈیو تھی وہ جاری کرنے میں ملوث کون تھا، تو وہاں پر یہ انکشاف ہوا کہ اس ویڈیو کو ملوث کرنے میں دانیہ شاہ کے ساتھ ساتھ ایک یوٹیوبر ہیں بڑے معروف اور بڑے مشہور اور بڑے دبنگ قسم کے، ان کا نام ہے یاسر شامی۔ وہ آج کراچی کی مقامی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ جب یہ ویڈیو عامر لیاقت کی نازیبہ ویڈیو، جس میں ان کو دکھایا گیا تھا کہ وہ نشہ کرنے کے بعد نیم برہنہ حالت میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، اس بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ ظاہری سی بات ہے وہ اپنا دفاع اس وقت نہیں کر سکتے۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ انہوں نے جو عامر لیاقت مرحوم نے تیسری شادی کی تھی سرگودا کی لڑکی دانیہ شاہ کے ساتھ، تو اس نے یاسر شامی یوٹیوبر جو ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی۔ ہمارے سورسز نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ جو ویڈیو تھی وہ یاسر شامی نے دانیہ شاہ سے خریدی تھی، اور خریدنے کے بعد انہوں نے اپنے چینل پر اس کو وائرل کیا تھا، جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ عامر لیاقت جو ہیں وہ مبینہ طور پر آئس کا نشہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نیم برہنہ حالت میں دیکھے گئے۔ ان کے انتقال کے بعد اس بات کا عامر لیاقت کو بہت زیادہ صدمہ تھا، اور کافی وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی ان کی موت میں۔ تو ان کے انتقال کے بعد پھر یہ بیڑا جو تھا ان کی صاحبزادی نے اٹھایا، اور انہوں نے FIA میں سائبر کرائم میں ایک درخواست دی تھی، اور اس درخواست میں انہوں نے دانیہ شاہ کو اور یوٹیوبر یاسر شامی کو نومینیٹ کیا تھا کہ یہ ہمارے باپ کے ملزم ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر نازیبہ ویڈیو عامر لیاقت کی وائرل کی تھی۔ عدالت نے بار بار طلب کیا یاسر شامی کو، ویسے تو قانون کی پاسداری کی یہ بھاشن بہت زیادہ دیتے ہیں یاسر شامی صاحب، لیکن جب اپنی باری آتی ہے نا تو اس وقت پھر اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، فرار کے راستے اختیار کرتے ہیں، اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، لیکن جب خود پر بات آتی ہے تو اس بات کو ڈینائی کر دیتے ہیں، یا پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ یہ جو مثال ہے یہ بالکل ان کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے۔ عدالت نے بار بار بلایا ان کو کہ بھائی سمن جاری ہوئے، نہیں آئے۔ عدالت نے 5-6 مہینے کے بعد ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ عدالت نے جب وارنٹ جاری گرفتاری کیے تو پھر انہوں نے بیل لینے کے لیے، ریلیف لینے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یہ کہیں سے ان کو ریلیف نہیں ملنا تھا کیونکہ یہ وہاں کی سول کورٹ ہے، تو ان کو یہاں سے پنجاب سے ریلیف نہیں ملنا تھا، ان کو اس کے لیے سندھ میں ہی جانا پڑنا تھا، لیکن بار بار کہا کہ آ جائیں، لیکن یہ نہیں گئے۔ اب جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو ان کو خطرہ لاحق ہو گیا یاسر شامی کو کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی اب تمہیں پیش ہونا ہی پڑے گا۔ وہاں پہ عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت میں پھر انہوں نے خود کو سرنڈر کیا، کیونکہ اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے تو پھر انہوں نے کہنا تھا بھائی اس کو گرفتار کرو۔ انہوں نے وہاں جا کے خود کو سرنڈر کیا۔ عدالت نے کہا بھائی ٹھیک ہے، 5 لاکھ روپے کے مچلکے آپ جمع کراؤ۔ 5 لاکھ کے انہوں نے مچلکے جمع کرائے۔ اس کے بعد وہاں سے ان کو عارضی طور پہ ریلیف ملا ہے، ان کو ضمانت مل گئی ہے، جو ہے ان دوسری ملزمہ اور تیسری اہلی ہیں وہ عامر لیاقت کی، انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ ضمانت کرا رکھی ہے، حفاظتی ضمانت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ تو یعنی اب یہ دونوں ملزم جو ہیں نازیبہ ویڈیو جاری کرنے کے، ہمارے ملک میں قانون بڑا عجیب و غریب سا ہے کہ آپ اتنا بڑا کرائم کر کے بھی کسی نہ کسی طریقے سے عدالتوں سے اس میں سکم اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ ریلیف لے لیتے ہیں۔ کسی کی پگڑی اچھالو، کسی کی عزت اچھالو، کسی کی ماں بہنیں کرو، کسی کی ذاتی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر ڈال دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
کیونکہ اگر کوئی پوچھنے والا ہوتا نا تو یہ 6 مہینے سے یہ کیس چل رہا ہے، تو اب تک اس کیس کی تحقیقات بھی مکمل ہو چکی ہوتی ہیں اور یہ ملزم جو ہیں یہ گرفتار بھی ہو چکے ہوتے. یہ چونکہ اثر و رسوخ والے لوگ ہیں اور ان کو پوچھتا ہے کوئی نہیں. عام بندہ اگر کوئی کرائم کرے گا تو فوری طور پہ پولیس اس کے گیٹ پہ پہنچ جائے گی، بھائیں آ جاؤ باہر تنوں پڑھنا ستے آ گئے سی. لیکن یہ اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، ان کو کس نے پوچھنا ہے. بارکاف لیکن ان کی جو پہلی بیوی ہیں سیدہ بشرا اقبال صاحبہ، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا. اس نے کہا میں اینڈ تک جاؤں گی، میں یہ جو میرے شوہر کے جو ملزم ہیں نا جنہوں نے اس کی نازیبہ ویڈیو جاری کی ہے، میں ان کو چھوڑوں گی نہیں اور میں اینڈ تک جاؤں گی. میں ان کا احتساب بھی کروں گی اور میں آخری بال تک کھیلوں گی. میں اس کیس سے پیچھے ہٹنے والی ہرگز نہیں ہوں. آج انہوں نے بیان بھی جاری کیا اور انہوں نے سمن کی جو ویڈیو ہے، جو اس کا اسکرین شاٹ ہے، وہ بھی اپنے انسٹاگرام پہ انہوں نے جاری کیا اور انہوں نے آخری بات کہہ دی ہے کہ میں اس کیس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی، جو مرضی ہو جائے، اور میں اس کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گی. اب بات کرتے ہیں دوسری طرف، یہ تو ہوگی یاسر شامی کی اور وہ ساری کیس کی بات. اب بات کرتے ہیں دانیہ شاہ کی. اب دانیہ شاہ جو ہے نا وہ اس چکروں میں ظاہر ہے ایک لالچی خاتون ہے. سوشل میڈیا سے فیم انہوں نے اسی طرح لی تھی، امن لیاقت صاحب کے ساتھ ان کو جھانسا دے کے، اور جو بھی سارا آپ کو پتہ ہی ہے. تو شادی کرنے کے بعد انہوں نے پھر ان کے عزائم جو تھے وہ اس بات سے ہی بے نقاب ہو گئے کہ آپ نے اپنے شوہر کی، اس وقت جو ان کے شوہر تھے اس کی ویڈیو بنائی. یعنی کہ ایک سازش تھی کہ یار میں اس کو بے نقاب کروں، اور سازش کے تحت ویڈیو بنانے کے بعد اس کو سیو کر لیا کہ جی بوقت ضرورت یہ کام آئے گی. پھر یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ یہ نشہ کرتا ہے اور میرے اوپر تشدد کرتا ہے، یہ وہ دس اینڈ دیٹ. وہ بندہ اس کے بعد جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا شخصیت جو تھی وہ عامر لیاقت تھی. ان کے آئیڈیاز ایسے سپر قسم کے آئیڈیاز تھے کہ انہوں نے ناظرین کو اپنے اسکرین کے سامنے انہوں نے جما کے رکھ دیا. یعنی کہ انتہائی دبنگ آدمی، قابل آدمی تھے. ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے مجھے، لیکن اب وہ چونکہ اس دنیا میں نہیں ہیں. لیکن جو ٹرینڈ انہوں نے متعارف کرائے، عالم مولین وغیرہ، اور اس طرح جو رمضان ٹرانسمیشن، آپ دیکھیں کہ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے 2-3 سال ہونے کو آئے ہیں، ایک بھی رمضان ٹرانسمیشن ایسی نہیں ہے کہ جو چلی ہو. یعنی یار وہ ایسا کمال کا بندہ تھا کہ اس نے رمضان ٹرانسمیشن جو تھی اس کو اپنی معراج پہ پہنچایا. جب اس کی ویڈیو جاری ہوئی تو کیا ہوا، وہ بندہ پیم ہو گیا، اس کو دکھ لگ گیا، اس کو تکلیف لگی کہ جس بندے کو کروڑوں چاہنے والے ہوں، اس کی کروڑوں لوگ عزت کرتے ہوں، پیار کرتے ہوں، آپ نے اس کو پورے معاشرے کے سامنے ننگا کر دیا. اور سال 6 مہینے ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک میں حیران ہوں کہ یہ لوگ ابھی تک منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچے. ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تھا. یہ ریاست کا کام تھا. ریاست کہتی یار یہ ہمارا ملک کا اثاثہ تھا، ہم اس کا پرسو خود کریں گے. کیس کو کرتے، اس کو اٹھا کے ان کو 2 جوتے مارتے سارا باہر آ جانا تھا. ان کو سزائیں دیتے، ان کے یوٹیوب، فیس بک اور یہ سارا جو کر رہے ہیں اس پہ پابندی لگانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. بارکیف ان کی بیوی نے کہا کہ اب میں اس کو انجام تک پہنچا کے دم لوں گی. دانیہ شاہ نے اب کیا فلم چلائی ہے جی، اس نے ایک نکھٹو قسم کے وکیل کو اور لالچی اور حاسد قسم کے وکیل کو 2 کروڑ روپے میں راضی کیا ہے. 2-3 دن سے ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں دانیہ شاہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور انہوں نے مجھے اب وکیل کر لیا، اور اب میں ان کو جو ان کا حصہ بنتا ہے جائیداد میں، کس کی، عامر لیاقت کی، اس میں سے میں ان کو حصہ لے کر دوں گا. اور میں ثابت کروں گا کہ یہ بندہ، یہ خاتون جو ہے دانیہ شاہ، یہ عامر لیاقت کی منکوحہ تھی اور یہ حقدار ہے اس کی جائیداد میں سے. 2 کروڑ روپے میں ان کی بات ہوئی ہے، 2 کروڑ روپے میں ڈیل ہوئی ہے. ان کی کوئی کم و پیش آئی ایم ناٹ شیور بٹ، لیکن ان کی جو جائیداد ہے وہ یقیناً کروڑوں میں ہی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب وہ صرف اور صرف لالچ کے چکروں میں کہ پہلے طلاق، خلا، سارا کچھ ہو گیا، پھر وہ ڈرامے بازی اور پیسہ، دولت، ویڈیو، یہ سارا ٹوٹل ڈرامے بازی ہو رہی ہے. اور ان کی سفر کون کر رہا ہے؟ جو ان کے بچے ہیں، اصل بچے ہیں. جو طوبا کے ساتھ بھی تو شادی کی تھی نا، لیکن اس نے تو بیچاری نے کچھ نہیں کہا، وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے. اب ان کے جو اصل بچے ہیں، جو ان کے بشرا صاحبہ میں سے اولاد ہے، انہی میں سے اولاد ہے، اور تو ان کی اولاد ہے نہیں.
وہی بیچارے سفر بھی کر رہے ہیں اور سٹینڈ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے باپ کو انصاف دلانے کے لیے. تو ریاست کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اس میں کنٹریبیوشن کرے اور ان کو جو ہے وہ انصاف بھی دلائے, اور ایف آئی اے کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کی تحقیقات کو مکمل کرے اور اس بات کی بھی تحقیق کرے کہ جو انہوں نے اس کو جان بوجھ کے پھنسایا تھا, اور کیونکہ یہ عزائم اب بے نقاب ہو رہے ہیں نا کہ اب آپ صرف جائیداد کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہو. اور آپ نے اس وقت یہ دانیہ شاہ نے اس وقت جو کیا تھا نا, ڈرامہ سارا کیا تھا کہ جی میں عدت پوری کر رہی ہوں, کیونکہ کورٹ بار بار بلا رہی تھی, ان کو ایک دفعہ ریسٹ بھی کر لیا تھا, لیکن کیا ہے جی بیل ہو گئی, ضمانت پر رہا ہو گئے, جتنی مرضی پکڑی اچھالو, جو مرضی کرو, بیل ہو جائے گی, اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. بہرحال تحقیقاتی اداروں کو چاہیے کہ اس میں تھوڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, اور یاسر شامی صاحب کو بھی چاہیے تھوڑی سی شرم حیا کریں کہ آپ نے ویڈیو چڑھائی تھی, کم سے کم معافی مانگ لیں. نہیں معافی مانگیں گے کوئی بات نہیں, کیس تو چل رہا ہے, اب ان کی بیوی نے کہہ دیا کہ چھوڑوں گی نہیں میں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی جی, کل آپ کے ساتھ ہوگی دوبارہ ملاقات. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.